اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. سیٹھی صاحب, امیونٹی کی بات آپ نے کی, آپ نے کہا امیونٹی جو ہے, میں کہہ رہا تھا کہ یہ ساری چیز جو ہے نا, یہ جو جس راستے پہ سپریم کورٹ اور گورنمنٹ جا رہی ہے, یہاں کوئی سولوشنز نہیں ہیں. گریڈ لاکس, ٹائم ویسٹنگ ٹائم, یہ بس لڑائی جھگڑے اور کچھ نہیں ہے. نہ سپریم کورٹ کو کوئی عزت کرے گا, نہ گورنمنٹ کی کوئی عزت کرے گا, اس دونوں کو نقصان ہے. اب آپ آئیے دوسرا راستہ, سپریم کورٹ دوسرا راستہ بھی لے سکتا ہے. وہ یہ کہ 2 پٹیشنز چل رہی ہیں یا شروع ہونے والی ہیں یا چل پڑی ہیں. ایک ہے امیونٹی, کیا پریزیڈنٹ کے پاس امیونٹی ہے یا نہیں ہے. اگر امیونٹی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ڈائریکٹ اٹیک آ سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہ کہ کیا وہ 2 عہدے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں, پریزیڈنٹ بھی رہ سکتے ہیں اور پارٹی کے سربراہ بھی رہ سکتے ہیں کہ نہیں. اگر ان دونوں پٹیشنز میں سے ایک یا دونوں پٹیشنز زرداری صاحب کے خلاف سپریم کورٹ ہولڈ کرتا ہے تو دین زرداری صاحب از ان ٹربل, بیکاز پھر ان کے پاس ڈیفینسز بہت کم ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ امیونٹی ختم ہو گئی تو پھر وہ ڈائریکٹ کیسز جو ہیں وہ ریوائیو ہو جاتے ہیں یہاں, اور اس کے بیسس کے اوپر ہی وہ the fact that the head of state doesn't enjoy immunity, وہ سوئٹزرلینڈ کو اپروچ کر سکتے ہیں. تو ایک قدم آگے سپریم کورٹ بڑھ جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر ان کی بات مانی جائے گی آٹومیٹکلی. کل کو ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں پہلے ان کو یہاں اپنے یہاں کنوکٹ کرو اور پھر ہمارے پاس آئیے آپ, یا وہ سوچیں یار یہ کیا پاکستان لگا, ویسٹ آف ٹائم, آج کرتے ہیں پھر کینسل کرتے ہیں, پھر کرتے ہیں, اور کل کو یہ پھر چلے جائیں گے, کوئی اور آ جائے گا, تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ویسٹ آور ٹائم, ہمارا ٹیکس پیئرز منی بہت ہو گئی. تو ہو سکتا ہے وہ بھی ڈیڈ اینڈ نکلے. تو ان کو فائنلی پاکستان کے اندر زرداری صاحب کو کنوکٹ کرنا پڑے گا. یہ راستہ کہ وہیں باہر جا کے کنوکٹ کروا کے ان کی چھٹی کرائی جائے, وہ شاید راستہ نہیں چلے گا. یہاں کرنا پڑے گا. یہاں 8-10 سال میں تو کر نہیں سکے, پتہ نہیں کہاں سے جا کے کریں گے. آپ میری بات سمجھیں. بٹ تو یہ یہاں بھی ڈیڈ لاکس مجھے نظر آ رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ سپریم کورٹ کو اتنی وہ سمر سالٹس اور کنولیوشنس کرنی پڑیں گی ٹو ہولڈ دا پریزیڈنٹ کہ جی امیونٹی نہیں ہے آپ کی. نواز شریف صاحب بھی ریکارڈ پہ آ چکے تھے پہلے کہ جی امیونٹی. اعتزاز احسن صاحب بڑے کھلے طریقے سے کہہ چکے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی. اب بیچارے اعتزاز احسن صاحب کو بھی سوری کرنا پڑے گا, کیونکہ یا وہ زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا جوڈیشری کے ساتھ. تو وہ تو میرا خیال ہے اس قسم کی سائڈ لینا ہی نہیں چاہتے, تو وہ ان کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث بنے گی. ادھر نواز شریف صاحب جو کہہ چکے ہیں کہ جی ہاں ہمارا خیال ہے پریزیڈنٹ کے پاس امیونٹی ہے, ان کو بھی سوری کر کے کچھ اور کہنا پڑے گا. تو مطلب بڑی گڑبڑ ہو جائے گی ہر قسم کی. اور اس ماحول میں سپریم کورٹ جا کے کہے کہ نہیں جی امیونٹی ہے ہی نہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں قانون کے ساتھ اور آئین کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ان کو کرنا پڑے گا, اور اس پہ کریڈیبلٹی نہیں رہنی. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب دوسری طرف آئیے, دوسری پٹیشن کہ جی وہ پٹیشن ہے وہ والی 2 عہدے نہیں رکھ سکتے. ہاں وہ کہہ دیں کہ جی نہیں رکھ سکتے, حالانکہ وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے, اس میں بھی بڑے مسئلے ہیں. چلیں آپ سمجھیں کہ وہ ایک ان کے خلاف ججمنٹ دے دیتے ہیں کیونکہ وہ دے آر آفٹر ہم. یہی پرسیپشن ہے نا کہ دے آر آفٹر ہم, تو وہاں تو پھر اسی قسم کی ججمنٹ آئے گی. آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں اس قسم کی ججمنٹ جو کہ زرداری صاحب کا لے لوگ پریڈکٹ کر سکتے ہیں, آپ اور میں تو نہیں کر سکتے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ یہی ہوگا کہ جناب وہ زرداری صاحب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں نے پریزیڈنٹ رہنا ہے یا پارٹی کا. اگر پریزیڈنسی چھوڑتے ہیں تو امیونٹی ختم ہوتی ہے, پھنس جاتے ہیں, تو پھر باہر جانا پڑے گا. اور اگر پارٹی کا عہدہ چھوڑتے ہیں تو پھر وہ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاور جو ہے نا, آپ کو پتا پاور بڑی خطرناک چیز ہے. یا آپ کے پاس اگر ہے تو ہے, نہیں ہے تو کہیں اور بھاگ جاتی ہے. تو اور بھی بڑے لوگ ہیں جو کہ مسلز اپنے فلیکس کریں گے, یار ہماری طرف پاور آ رہی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ہم انہی چیزوں میں پڑے رہے تو اگلے 1.5 سال 2 سال ہم یہی کرتے رہ گئے تو پھر ملک کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. یہ جو معیشت ہے, ابھی بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بڑی دلچسپ بات تھی, آج آپ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس میں ایک کلاز ہے, ساری پارٹیز نے مل کے وہ کلاز ہی نکال دی ہے. وہ کلاز کیا ہے کہ جی پارٹی کے اندر الیکشنز ہوں گے. اب ساری پارٹیز کی لیڈرشپ سے الیکشنز ہی نہیں کرانا چاہتی اپنی پارٹیز کے اندر, اور اس کے اوپر اتفاق ہو گیا. یہ کتنی بڑی ڈکٹیٹرشپ, خدا کے لیے خوف کرے. اب میاں صاحب بھی نہیں الیکشن کرانا چاہتے, زرداری صاحب بھی نہیں الیکشن, کوئی بھی نہیں الیکشن کرانا چاہتا, وہ کلاز ہی نکال دیے. تو ایک طرف تو یہ اس قسم کی غیر جمہوری وہ پریکٹسز, دوسری طرف بڑی جمہوریت کی بات ہو رہی ہے اور امینڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے, اور 105 کلازز ہم نے امینڈ کر دیے, یہ کر دیا وہ. لیٹس موو اے لٹل فردر. اب اس ساری سچویشن میں ہمارے ملک کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, آبویسلی ہم بات کرتے رہے ہیں اس حوالے سے کہ وہ زرداری صاحب کو اتنا پسند نہیں کرتی. اب سارا کچھ اس وقت ملٹری. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 2 پلیئرز کی تو ہم نے بات کر, زرداری صاحب از ان نو موڈ ٹو گو. ہاں جی. اور سپریم کورٹ وانٹس ہم ٹو گو, اور یہ راستے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں, دونوں بدنام ہوتے جا رہے ہیں, اور ملک جو ہے اس کی معیشت گرتی جا رہی ہے, اور کنفیوژن اور انسٹیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے. اب آپ آئیے اور باقی پلیئرز وہ کیا کر رہے ہیں.
آرمی چیف آپ کرنا چاہتے ہیں یا نواز شریف صاحب؟ آرمی چیف کو نواز شریف صاحب کو جلدی سے کر لیں. نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ راستہ کھلے. دیکھیں میں اگر نواز شریف ہوتا میں سوچتا یار ٹھیک میں ایک پرائم منسٹر تھا 2/3 مینڈیٹ ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ میں آیا اور مجھے فوج نے نکال دیا. میرے تو ابھی 2 سال 2.5 سال ہوئے تھے. میں نے پتہ نہیں پاکستان کے ساتھ کیا کیا کرنا تھا. ایک زبردست ملک بنانا تھا, نیوکلیر پاور میں نے بنایا, سب کچھ کرنا تھا اور مجھے موقع ہی نہیں ملا. پہلی دفعہ بھی 2 سال 2.5 سال کا موقع ملا, دوسری سال بھی 2 سال 2.5 سال, اور پھر مجھے جلا وطن کر دیا. 10 سال میں وہ سعودی عربیہ میں گھومتا پھرتا رہا جہاں کے کچھ گھومنے گرنے کی جگہ ہی کوئی نہیں. اگر کینیڈا جاتے تو پھر اور بھی بات. چلے اب میں واپس آیا ہوں اور 5 سال مجھے پھر باہر بٹھا دی. ٹھیک ہے, تو یار یہ تو میں تو بوڑھا ہو جاؤں گا. مجھے مطلب ہے 10 سال وہاں, 5 سال یہ 15 اور 2 سال اس سے پہلے مجھے مطلب ہے کہ مجھے ملا کیا؟ اتنی محنت, اتنی قربانیاں کی, لڑائی جھگڑے کیے اور مجھے ملا کیا؟ تو وہ تو کہیں گے یار کل ہی نہیں الیکشن ہو. یہ جتنا مرضی کہہ لیں گے جی ہمیں مڈ ٹرم نہیں چلائیے, یہ نہیں چاہیے, وہ نہیں چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت 5 سال اپنی ٹرم کمپلیٹ کرے. نان سنس. میں اگر نواز شریف ہوتا تو میں یہی کہتا مگر کرتا کچھ اور. جیسے ہی پاس ہوتی ہے 18ویں ترمیم, جیسے ہی پاس ہوتی ہے راستہ کھلتا ہے, میں کہوں گا مہنگائی ہو گئی, بجلی نہیں ہے, فلانی چیز نہیں ہے, آؤ لوگوں اٹھو. اور یہ ہے بھی ایشوز, آؤ لوگوں اٹھو, اوپر سے بجٹ آ رہا ہے, بیلٹ ٹائٹ کرو, یہ بھی نہیں ملنا, وہ بھی نہیں ملنا, قیمت اور زیادہ, فلانا ڈھینگڑا. میں یہ لے کے شروع ہو جاتا اور میاں, اور میں کوشش کرتا کہ جلدی سے جلدی اس گورنمنٹ کو گرایا جائے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اور نئی الیکشن لی جائے. اب گرانے کے 2 طریقے ہیں, اس کو بھی آگے لے چلتے ہیں نا. وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ان ہاؤس چینج, ایم کیو ایم کے پاس جائیں, ارے الطاف بھائی ہمارے ساتھ تشریف لائیے, ہم آپ کو وہ دیں گے جو زرداری صاحب نے نہیں دیا. اے این پی کے پاس جائیں کہ یار اس بندے کے ساتھ یہ تو ڈوبی ہوئی کشتی, ہمارے ساتھ چلیے, دیکھیے ہم آپ کو دیں گے. ایک نئی کولیشن بناتے ہیں, میننگ کہ ان ہاؤس چینج کرا لیا جائے, زرداری صاحب کی گورنمنٹ چلی جائے اور ان ہاؤس چینج کرائے. دوسرا یہ ہے ظاہر ہے کہ اسٹریٹ ایجوٹیشن کے ذریعے اتنا پریشر ڈالا جائے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے نئی الیکشن کال کر لے. تو مطلب ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب تو یہ 2 راستے ہیں ان کے لیے, ان دونوں میں سے ایک راستہ دیکھیں گے, سچویشن کیسی ہے وہ اختیار کریں گے. اب کیا کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, میرا خیال ہے تھوڑی سی اس پہ بھی ڈسکشن ہو جائے. وہ کرتے ہیں سیٹھی صاحب. وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. ابھی تک جو ہمارے ملک کی پاور پالیٹکس ہے اس کے اندر جو اس وقت صورت حال ہے, زرداری صاحب کے حوالے سے بات کی. سپریم کورٹ کا اپنا بڑا پرنسپل سٹانس ہے, وہ کیا آگے کیا ہونے والا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, ہمارے ساتھ رہیے.